بیان کر کے ہمیں سمجھانے کے لیے کیا۔ تو بھائیوں، سب سے پہلی بات دعوت حق کے سلسلے میں اپنی ذات کی اصلاح ہے، اور اس میں اللہ نے صحابہ کو ساری امت کا سردار بنایا۔ السابقون الاولون، سب سے پہلی صفت جو انسانی اصلاح کے لیے ضروری ہے وہ آدمی کا ایمان ہے، اور اسی لیے قرآن نے صحابہ کے ایمان کو بیان کیا ہے۔ آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ ایمان لائے۔ اور روایت میں ایک دعا ہے، اللہم حبب الینا الایمان، سورۃ حجرات کی آیت کی تفسیر ہے یہ، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، کہ اس دعا میں اللہ سے ایمان کو مانگا گیا ہے، اور ایمان کو بھی سجاوٹ کے ساتھ، اے اللہ ایمان کو ہمارے سینوں میں محبوب بنا دے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، سجاوٹ کے ساتھ اسے ہمارے دلوں میں، ڈیکوریشن کے ساتھ ہمارے دلوں میں اتار دے۔ ہر چیز اپنی ڈیکوریشن کے ساتھ ہوتی ہے، ہر چیز اپنی خوبصورتی کے ساتھ ہوتی ہے، تو ایمان بھی اپنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس جگہ اللہ کے رسول نے یہ مانگا اللہ سے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ، ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر ہے۔ ایمان ہے تو کفر ہے، اور کفر ہے تو ایمان ہے۔ تو یہاں پہ بالکل اس کے جو متضاد چیز ہے، اپوزٹ سائڈ پہ کھڑی چیز ہے، وہ کفر ہے۔ کفر سے پناہ مانگی گئی۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ، کہ یا اللہ میرے دل میں جو ہے نفرت ڈال دے، کفر کی کراہت ڈال دے۔ والفسوق، فسق کی، والعصیان، اور گناہ کی۔ یہ تین چیزیں، نمبر ایک کفر خالصتاً، کہ ایمان سے آدمی خارج ہو جائے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی۔ فسق، فسق کہتے ہیں بغاوت کو، فسق باغی بن جانا۔ اسی لیے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری اور میرے رسول کی محبت سے زیادہ اگر یہ 7 چیزیں ہو گئیں، پھر ان کو بیان کیا اللہ نے سورۃ توبہ میں، ایک ایک چیز کو بیان کیا کہ اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ تمہارے دل کے اندر آ جائیں، تو اس کے اندر ہیں باپ، بیٹے، اپنے خاندان، اپنی تجارتیں، اپنے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور مکان جن کے اندر آدمی رہتا ہے، وہ سواریاں جن کو استعمال، یعنی طرز زندگی کی، طرز رہائش کی تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر غالب آ گئیں تو پھر اللہ نے کہا کہ پھر لا یہدی القوم الفاسقین، پھر میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دوں گا۔ یہاں پہ فسق کا لفظ ہے، اور فسق کی جو تعریف ہے اللہ نے بتا دی کہ وہ بغاوت ہے۔ وہ بغاوت کس طرح کی ہے؟ کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ کسی کی محبت کو غالب کر دینا، ضد میں آ کے، اس کو کہتے ہیں فسق۔ والکفر والفسوق والعصیان، اور گناہ، معصیت۔ تیسرے نمبر پہ اس کو کہا گناہ، اس سے بھی یا اللہ مجھے بچانا۔ نمبر 1 کفر، نمبر 2 فسق بغاوت، نمبر 3 گناہ۔ گناہ، اس سے پتہ چلا کہ گناہ جو ہو جانا، یہ تیسرے نمبر پہ اللہ نے اس کو رکھا کہ گناہ کا ہو جانا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، بڑی بات نہیں، لیکن گناہ کا فسق میں بدل جانا، بغاوت میں بدل جانا کہ توبہ کرنی ہی نہیں اسی، ہم نے تو اسی روش پہ چلنا ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، فسق میں بدل جائے۔ اس کا اگلا درجہ کفر ہے، کفر میں بدل جائے، بالکل ہی انکاری ہو جائے، ہر چیز کا انکار کر دے۔ کسان کو کافر کہتے ہیں، وہ چھپا دیتا ہے بیج کو۔ کفر چھپ جانا، چھپا دینا کسی چیز کو، بیج کو، دانے کو زمین میں ڈالتا ہے، وہ زمین کی پرتوں کے نیچے چھپ جاتا ہے جا کے۔ تو اس وجہ سے
کفر جو ہے یہ انکار ہے، یہ حق کی دعوت کو چھپا دینے کا نام ہے، حق کے انوارات کو چھپا دینے کا نام کفر ہے۔ اور جب آدمی کفر کی طرف چلتا ہے تو پھر یہ منافقت، فسق و فجور، عصیان، گناہ، یہ اس کے راستے کی چیزیں۔ تو تینوں سے پناہ مانگے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ پھر آخر میں اللہ سے مانگا کہ اے اللہ مجھے ہدایت یافتگان میں شامل کرنا، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرنا۔ پھر اللہ نے اس پہ ایک اور سب سے بڑی دعا، جس کے بارے میں صحیح روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے کہ سب سے بڑی دعا الحمدللہ ہے۔ سب سے بڑی دعا اللہ سے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر اسی کے اندر پھر اللہ نے اخیر میں جا کے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہاں پہ بگڑے ہوئے، بھٹکے ہوئے اللہ ان میں شامل نہ کرنا، ان میں شامل نہ کرنا کہ جن پہ تیرا غضب ہوا وہ یہود ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا۔ تو اس سے پناہ مانگی کہ اللہ اپنے غضب سے پناہ دے، اور ان لوگوں سے بھی پناہ دے کہ جو تیرے راستے سے ہٹ گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو راہ ہدایت کو، صراط مستقیم کو چھوڑ گئے اور اس سے آگے پیچھے ہو گئے۔ وہ کون ہے؟ وہ عیسائی ہیں کہ انہوں نے تحریف کر لی، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کسی نے بڑھا دیا، کسی نے گھٹا دیا۔ یہودی جو ہیں یہ دشمن ہیں، عیسائی ہیں جو یہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان دونوں سے اللہ نے پناہ مانگنے کا ہمیں کہا، اور کہا کہ تمہاری نماز ہی کوئی نہیں اس وقت تک جب تک کہ نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا نہ مانگ لو۔ فرض نماز میں اور مسئلہ ہے، امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا گیا، لیکن انفرادی طور پہ اگر فرض بھی پڑھ رہے ہیں، انفرادی طور پہ اگر واجب پڑھ رہے ہیں، انفرادی طور پہ اگر سنتیں پڑھ رہے ہیں، انفرادی طور پہ اگر نفل پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، نماز کوئی نہیں۔ یہ اتنی ضروری دعا اور سب دعاؤں کی سردار، اور اس کے سردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے ہدایت مانگی گئی ہے، جو ساری نعمتوں کی سردار ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو ہدایت مانگو، سب سے بڑی اللہ کے خزانوں میں جو نعمت ہے وہ ہدایت ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد اگر اللہ سے مانگو تو وہ عافیت مانگو، اس کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ کے خزانوں میں ہے وہ عافیت ہے۔ عافیت مانگنے کا حکم، ہدایت مانگنے کا حکم۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زندگی تھی وہ انہی آیات کی مصداق تھی، اس وجہ سے ان کا نور ایمانی ساری امت کے لیے ایمان کا معیار ہے قیامت کی صبح تک، اور یہی چلے گا، یہی چلے گا، اللہ کو یہی محبوب ہے۔ صحابہ جیسی جماعت جو ہے وہ کائنات میں آ نہیں سکتی، لائی نہیں جا سکتی، مل نہیں سکتی، کوئی ان جیسا بن نہیں سکتا، کوئی ہو نہیں سکتا، کوئی ان جیسا، ان کی مثل جو ہے وہ بنایا نہیں جا سکتا۔ یہ منتخب شدہ لوگ تھے، اللہ کا انتخاب تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے میرے صحابہ کو منتخب کیا، ان کا انتخاب کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ محنت تھی کہ جس کی برکات مدینہ منورہ میں، مکہ المکرمہ میں ایسی ظاہر ہوئیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، سب سے بہترین زمانہ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ دور جو ہے وہ میرا ہے۔ فرمایا کہ سب سے خوبصورت زمانہ حضور کا ہے، کن کا ہے؟ صحابہ کا۔ پھر اس کے بعد پھر فرمایا جو اس کے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ کا دور حضور کے جانے کے بعد 11 ہجری کے بعد سے لے کر 110 ہجری تک، 110 ہجری تک یہ صحابہ کا دور ہے، 100 سال بعد تقریباً، 100 سال بعد تک۔ آخری صحابی حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ کے انتقال تک یہ زمانہ 100 سال بنتا ہے۔ یہ سب سے بہترین زمانے کے بعد کا بہترین زمانہ ہے۔
پھر فرمایا کہ اس کے بعد ثم الذین یلونہم، جو اس کے بعد زمانہ آئے گا وہ تابعین کا ہے، اور 250 سال بنتا ہے قریباً، تابعین، تبع تابعین ان کا زمانہ۔ اور یہ بہترین کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی خاطر قربانیوں کے راستے کو اختیار کیا، جنہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، دنیا بچانے کے لیے جو ہے اپنا دین نہیں بیچا، دنیا بچانے کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ جا بجا یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہیں صحابہ، اس محنت کی برکت سے ان جیسی صفات کے حامل لوگ معاشرے کے اندر پیدا ہوں گے، اور یہ وہ صفات ہیں مبارک کہ جس کے اندر منتقل ہو جائیں گی، وہی ایمان کی محنت کا محور بن جائے گا، لازمی بات۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے 24 گھنٹے مصلوں پہ کھڑے ہیں اور 24 گھنٹے جو نماز میں ہیں اور 24 گھنٹے جو ہے ذکر میں ہیں، لیکن ہر معاملے کے اندر آگے، ہر معاملے کے اندر آگے۔ ایمان کی جتنی صفات ہیں ان سب صفات میں صحابہ سب سے آگے، سب کے پیشوا، سب کے راہبر، سب کے امام ہیں، ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے محترم عزیزوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگی کو قرآن کے اندر دیکھنا، قرآن میں دیکھنا، ورنہ تو ہر آدمی اپنی بین بجاتا ہے، اپنا نظریہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھو کہ قرآن میں کیا ہے، اور قرآن میں ان کے کردار کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کوئی چیز ڈھکی چھپی رہ ہی نہیں گئی، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایک ایک صفت اللہ نے ان کی بیان کی۔ فالذین ہاجروا، ہجرت کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے ستائے گئے لوگ، اللہ کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے اور مارے جانے والے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے اور مارے جانے والے، شہادت کا رتبہ پانے والے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ واہ نہیں چاہیے۔ صحابہ کی جو جانیں گئی ہیں، جو اکثریت کی شہادتیں ہوئی ہیں، بالکل اللہ کے نام پہ، حق پہ انہوں نے جان دی، اور آج تک امت اور قیامت کی صبح تک امت ان کی مقروض رہے گی۔ سب سے اعلیٰ درجہ۔ اللہ کے رسول نے خود شہادت اللہ سے مانگی، خود اللہ سے مانگی۔ لوِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یا اللہ مجھے آپ کے راستے میں قتل کیا جائے، میری تمنا ہے۔ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ، ایک میں 7 مرتبہ، ایک میں 11 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ مجھے زندہ کر پھر مار، زندہ کر پھر شہادت دے، زندہ کر پھر مجھے تیرے راستے کی موت آئے، زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں، زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں۔ احد کے میدان میں جو صحابہ کی تدفین گئی، اور یہ ایسی موت ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کا کامل اظہار ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، مردہ نہیں کہنا ان کو، بل احیاء،
خود اللہ نے کہا کہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کی پہچان نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایک خفیف سا پردہ بیچ میں رکھا ہے۔ یہ شہدائے احد ہیں، نہر زبیدہ جب کھودی گئی 70 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ 70 سال گزر چکے تھے، اور احد کے دامن میں جو شہداء دفن تھے 70 صحابہ وہاں پہ دفن ہیں۔ انہوں نے گورنر نے اعلان کیا کہ بھئی یہاں سے جن جن کے اعزا قربا یہاں پہ راستے میں آ رہی ہیں، قبور آ رہی ہیں، وہ نکالیں، یہاں سے شفٹ کریں، ان کو نکال لیا جائے۔ اہل مدینہ کل کے کل وہاں پہ موجود ہوئے، اور ان کی موجودگی میں قبریں کھودی گئیں، اور صحابہ کے جسم ویسے ہی تدفین کے بعد جیسے زندہ، جیسے تازہ خون، جہاں پہ جس کا جو زخم تھا ویسے ہی زندہ اور تازہ۔ ہمارے ایک عزیز سیکنڈ کزن کہہ لیں آپ، 7 دن کے بعد ان کی میت آئی افغانستان میں، افغان جہاد میں شہید ہوئے تھے۔ 7 دن کے بعد جسم آیا ہے۔ ایک دن میں کیا حالت ہو جاتی۔ ابھی یہ کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست کی جو والدہ انتقال کر گئیں، انہوں نے عصر کا جنازہ رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میت میں تغیر ہو رہا ہے، پیٹ پھول رہا ہے، تو آپ اس کو 11 بجے کریں، ٹائم بدل دیا۔ 70 سال ہو چکے ہیں، اور انہوں نے نکالا اور نکال کے دوسری جگہ پہ جا کے دفن کر دی۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مر جائے اس کو 7 دن کے بعد آئی بالکل صحیح میت، جسم تر و تازہ، نرم، بال اسی طرح گندے ہوئے، صاف خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ۔ شہادت کی تو آرزو ہی ختم ہوگی مسلمانوں کے۔ قرآن پڑھتے ہی نہیں نا، قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ شہادت کوئی رتبہ ہے۔ جو اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار نہیں، جس کے دل میں یہ جذبہ نہیں، فرمایا حضور نے کہ وہ مرے گا تو منافقت کے ایک درجے پہ جا کے مرے گا۔ جس نے کبھی جہاد نہیں کیا، تمنا نہیں پالی، فرمایا کہ جب وہ مرے گا منافقت کے ایک درجے پہ وہ مرا جا، یہاں تک کہ فرمایا تم کیا ہو، تمہاری جانیں کیا ہیں۔ اور قرآن نے کہا یہ تو میں نے خریدی ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تسی کہنا میرا مال میرا مال، اللہ نے کہا میں خرید لیا تھوڑے کو مال، اب یہ نہ کہو کہ میرا مال، یہ بک چکا ہے۔ تمہاری جان، اللہ نے کہا وہ بھی میں نے خرید لی۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں یہ خرید چکا ہوں۔ سو خوشخبری دو ان لوگوں کو جو میرے لیے راہ حق میں مارے جاتے ہیں اور میرے لیے تلوار اٹھاتے ہیں۔ یہ جذبہ ہی مفقود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بخاری کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ تشریف فرما تھے، احد پہاڑ پہ۔ اور احد پہاڑ وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ایسا پہاڑ ہے۔ چاروں خلفائے راشدین وہاں پہ موجود، حضرت علی کے علاوہ تینوں، تو وہ ہلنے لگا۔ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو آپ نے یوں کر کے پاؤں مارا اس کے اوپر، یوں کر کے۔ آپ نے فرمایا احد کیوں ہلتا ہے؟ کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ 2 شہید موجود ہیں۔ نبی تو آپ خود تھے، صدیق حضرت ابوبکر تھے، اور 2 شہید جو فرمایا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ حضرت عثمان خلفائے راشدین میں تیسرا نمبر ان کا۔ یہ بخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ وہ ہلنا بند ہو گیا۔ 12 سال خلافت کی، سب سے لمبی خلافت ان کی،
حضرت علی 6 سال، حضرت عثمان 12 سال، حضرت عمر 10 سال، حضرت ابوبکر 2 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال، مدینہ منورہ کا جو دور 12 سال مدینہ کے حاکم، امت مسلمہ کے رہبر، حکمران، اور مظلومانہ شہادت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ باغیوں نے آ کے قبضہ کیا، ان کے جو حامی تھے انہوں نے تلوار اٹھانا چاہیے، فرمایا کہ نہیں، مدینہ منورہ میں فساد نہ کرو، مدینہ کا فساد مجھے منظور نہیں، جان جاتی ہے تو جائے۔ اللہ، اسی مسجد میں جس مسجد کا ایک ایک ذرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقروض ہے، ان کی محبتوں کا امین ہے، جہاں پہ مال کی ایک بڑی کثیر خطیر رقم انہوں نے خرچ کی، وہیں پہ بند کر دیا۔ 40 دن بند رہے، محاصرہ کیے رکھا، باہر نہیں جانے دیا، پانی بند کیے رکھا، لیکن انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں نبی کی مسجد میں فساد ہو، میں اس کو منظور نہیں کرتا ہوں، مر جاؤں گا، ادھر ہی مر جاؤں گا، لیکن کل قیامت والے دن یہ کہہ سکوں گا کہ آپ کی مسجد میں میں نے فساد نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا۔ حرم نبوی، مسجد نبوی، یہاں پہ تو کافروں کا سردار بھی یہ وہ دربار ہے، یہاں پہ آ جائے تو اس کو بھی امان ہے۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ آئے فتح مکہ کے موقع پہ، آپ نے فرمایا جہاں دیکھو قتل کر دو، یہ 8-10 بندے ہیں، ان کا خون جو ہے نا معاف ہے۔ تو انہوں نے امان لے کے جو حضور کی خدمت میں پہنچے، اور جب وہ آپ کو پتہ چلا آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب ابو جہل کا بیٹا آ جائے تو کوئی اس کے باپ کو برا نہ کہے، کوئی اس کے باپ کو برا نہ کہے، مبادا کہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ ایمان لائے گا۔ تو آئے، پھر بیٹھے، بات کی، اور اللہ نے ایمان دیا۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے، وہیں پہ قید کر دیا۔ 40 دن کے بعد شہادت ہوئی، 3 دن لاش نہیں اٹھانے دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، پھر ان کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اگر نہیں دفن کرنے دیتے تو میں بغیر پردے کے نکل کے ان کو دفن کرتی ہوں۔ اس پہ وہ جو باغی تھے وہ پسیجے، پھر انہوں نے کہا کہ جنازہ یہاں پہ نہیں ہوگا، سائڈ پہ کریں۔ اور جنت البقیع میں آج بھی جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، یہ جنت البقیع کا حصہ نہیں تھا، بعد میں توسیع ہوئی، اس کے سائڈ پہ جا کے ایک طرف اس سے ہٹ کے تھوڑا سا دفن کیا۔ لیکن اس چیز کو پسند نہیں کیا، پھر باغیوں سے کہا کہ یہ تو وہی مسجد ہے جس کے لیے میں نے چندہ کیا، مجھے یہیں بند کر دیا، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ پھر اپنی فضیلتیں بیان کی ان کے سامنے، کہا کہ جب صحابہ یہاں پر آئے تھے پانی نہیں ملتا تھا، یہودی کے کنویں پہ جاتے تھے، پیسے سے دیتا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ کون اس کو خریدتا ہے، کون اس کو وقف کرے گا مسلمانوں کے لیے، میں اس کی جنتی ہونے کا ضامن ہوں۔ تو میں نے وہ کنواں خریدا تھا، میں نے وہ مسلمانوں کے نام کیا تھا، آج تک وہ جاری و ساری۔ پھر حضور نے فرمایا کون ہے اس کی توسیع کے اندر مال خرچ کرے گا، میں تھا جو مسجد نبوی کی توسیع کے اندر میں نے مال لگایا، تم مجھے مارنے کے لیے آ گئے۔ پھر فرمایا تمہیں تبوک یاد نہیں ہے، مسلمانوں پہ جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر تھا، سامان کوئی نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے روٹی بھی کوئی نہیں تھی، تو حضور نے تیاری کا حکم دیا تھا، تو 1000 اونٹ باما ساز و سامان کے میں نے دیے تھے، اشرفیاں اتنی تھی، درہم اتنے تھے کہ حضور ان کو یوں پلٹاتے تھے۔ اور پھر صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور خوشی سے آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے، لیکن اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں وہی ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا؟ پھر ایک نہیں کئی مقامات پہ
بھوک کے مارے اللہ کے رسول سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی گئی، آپ نے ایک ستون کے پیچھے نفل پڑھے، دوسرے کے پیچھے نفل پڑھے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، تیسرے کے پیچھے نفل پڑھے، یہاں تک کہ ہمت جواب دے گئی، آپ بیٹھ کے نفل پڑھنے شروع کیے۔ حضرت عثمان کا گزر ہوا، یا رسول اللہ آپ یہاں کیا کر رہے؟ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھوک اتنی ہے، کھڑا ہونے کی ہمت کوئی نہیں۔ فوراً گئے، کھانا لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ تناول فرمائیں۔ آپ نے کھانا کھایا، آپ نے فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بھی اس سے راضی ہو۔ 3 دن کے بعد پھر تدفین ہوئی ہے، 3 دن کے بعد۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ پہلے لاٹھی ماری نا انہوں نے آ کے ظالموں نے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ مصحف عثمانی آج بھی ترکی میں استنبول میں وہ موجود ہے، ترکی میں توپ کاپی میوزیم ہے استنبول میں، وہاں پہ نادر و نایاب جو ہیں وہ تبرکات موجود ہیں، وہاں پہ یہ قرآن آج بھی رکھا ہوا، اس کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا جو چھینٹا ہے وہ آج بھی نظر آتا ہے، آج بھی وہاں پہ پڑا ہوا۔ تو انہوں نے لاٹھی ماری سر میں تو سر پھٹا اور پہلا خون کا قطرہ جا کے قرآن پہ گرا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تو اس لیے محترم عزیزوں، ہماری زندگیاں ہوں اللہ کے نام پر، یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ 4 پیسے کے پیچھے کبھی ادھر بھاگے، کبھی ادھر بھاگے، کبھی ادھر بھاگے، کبھی اپنا ایمان بیچا، کبھی جھوٹ پہ آئے، کبھی بددیانتی پہ اترے، کبھی ظلم و ستم کو اپنایا، کبھی اللہ کی کسی نافرمانی میں، کبھی کسی نافرمانی میں، کبھی آنکھوں کے زانی بنے، کبھی جسم کے زانی بنے، کبھی زبان کے جھوٹے بنے، کبھی والدین کے نافرمان بنے، کبھی حرام مال کے رسیہ بنے، کبھی حرام کے خوگر بنے، کبھی بدتمیزیاں کی، کبھی لوگوں کے راستے بند کیے، کبھی ان کو پانی چھوڑ کے تکلیفیں دی، کبھی اپنا آگے سے راستان بیلنس کر کے ان کے لیے مشکلات پیدا کی، کسی کا حق مارا، کسی کے پیسے نہیں دیے، سود پہ کاروبار کیے، بینکوں میں سود کے اکاؤنٹ کھلوائے، اور مرنے کے بعد وہی گندی زندگی، متعفن زندگی اور متعفن موت لے کے قبر میں پہنچ گئے۔ یہ کوئی زندگی نہیں۔ زندگیاں خوبصورت، باکردار، روشن، تابندہ، صحابہ کی طرح، ان کی قرآن تعریف کرتے نہیں تھکتا، ایسی خوبصورت زندگیاں ہوں گی، ایسا خوبصورت معاشرہ مدینے والا یہاں نظر آئے گا۔ آج بھی ویسی معاشرت نظر آئے گی، ویسی تہذیب نظر آئے گی، ویسا تمدن نظر آئے گا، ویسے بود و باش نظر آئے گی، ویسے کردار خوبصورت، کھلتے ہوئے، مہکتے ہوئے۔ سخی تھے، سخی۔ حضرت عثمان مال دیتے تھے، اکثر لوگوں کو دیتے تھے، ادھار پہ دیتے تھے، واپس نہیں لیتے تھے۔ مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا ایک بندہ تھا، آخری بات، بندہ تھا وہ پچھلی قوموں میں، آپ نے ذکر فرمایا، اس کا یہ طریقہ تھا، وہ سخی ہوتے ہیں لوگ، تو وہ یہ قرضہ دیتا تھا لوگوں کو، لوگ آ جاتے، مجبور آ جاتے، مقہور آ جاتے، ان کو قرضہ دیتا، اور حضور نے اس کی یہ صفت ہائی لائٹ کی، خاص طور پہ بتائی، فرمایا کہ جب پھر کوئی اس سے جب کسی کے پاس وہ جاتا اور اس سے قرض کا مطالبہ کرتا، وہ کہتا آج نہیں کل جیسے عادت ہوتی، تو جو غریب ان میں دیکھتا کہ مستحق ہیں، نادار ہیں، یہ واقعاتاً جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوگی، کہتا چل اللہ کے لیے میں نے معاف کر، دل کے سخی بنو، کہتا جب میں نے معاف کیا، آپ نے فرمایا وہ مر گیا، اللہ کے پاس حاضری ہوئی، اس نے کہا کیا عمل ہے؟ کہا جی آپ کے بندوں کے لیے، آپ کے مظلوم بندے جو تھے نا، وہ غریب، دیہاڑی دار، مشکلات کے مارے ہوئے، نادار، فقراء، غرباء، تو میں ان کو پیسے دیتا تھا، وہ اپنا کام چلا لیتے تھے، جب میں دیکھتا تھا یہ مستحق ہے، واپس نہیں کر سکتا، میں اسے مطالبہ کرتا تھا، وہ آگے سے اپنی بے بسی ظاہر کرتا تھا، میں کہتا تھا چل اللہ کے لیے، میں نے، اللہ نے کہا چل،
میرے بندوں کے لیے سہولت کرتا رہا، چل آج تو بھی میرے سخاوت کا نظارہ دیکھ، چل تو بھی جنت میں چلا جا، معاف کر دے۔ تو یہ ہے زندگی، اور یہ ملے گی قرآن سے، صحابہ کی زندگیوں سے، ان کی مثل بنانے سے، چلنے سے، ان کو اپنانے سے۔ اس کی یہ محنت ہے، تبلیغ کی محنت۔ یہ تبلیغ کا کام وہ عظیم الشان کام ہے دعوت حق کا، جس نے نسلوں کو بدلا، قوموں کو بدلا، افراد کو بدلا، معاشروں کو بدلا، خاندانوں کو بدلا۔ کرنا ہے تو یہ کام ہے، کرنا ہے تو یہ کام ہے۔ یہ کرو گے اللہ دونوں جہانوں میں چمکائے گا، دونوں جہانوں کے اندر اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج آپ کے سروں پہ رکھیں۔ اس میں جاؤ، وقت لگاؤ، وقت دو، اللہ کی راہوں میں پھرو، کچھ نہ کچھ پھرتے رہو، تاکہ اسی نسبت کے اوپر موت آ جائے تو انشاءاللہ صحابہ کی نسبت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔